اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی والی تفسیر کے اندر بات چل رہی تھی اس عہد کی جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ اس میں سے پہلی چیز جس کا عہد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا تھا وہ یہ تھا کہ تم شرک نہیں کرو گے، اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اللہ رب العزت نے الگ الگ انداز میں والدین کی اطاعت کا، ان کی فرما برداری کا، ان کی خدمت کا حکم فرمایا ہے۔ بلکہ اگر ہم احادیث کے اندر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف ان کی زندگی میں نہیں کرنا ہے، بلکہ والدین کی وفات کے بعد بھی قبر کے اندر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو قبر میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ والدین کا تو ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ اگر تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے تو ان کے جو دوست ہو، والد صاحب کے جو دوست ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا۔ اس لیے دیکھیں آپ دنیا کے اندر اگر ایک بندے کے والد صاحب زندہ ہے، حیات ہیں، اور بندہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ دنیا کے اندر اس کا والد زندہ ہے یا دنیاوی کوئی غرض ہے، اس وجہ سے وہ بندہ اپنے والد صاحب کے دوست کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد یہ غرض والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بندہ والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، ان کو ہدیہ دینا، ان کے ساتھ دعا سلام کا تعلق رکھنا، ان کا حال چال پوچھنا، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کے لیے جانا، یہ جو سارے تعلقات بندہ رکھتا ہے والد صاحب کے انتقال کے بعد، تو یہ صرف اور صرف اخلاص کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، بغیر اخلاص کی یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے تو راستے میں ایک بدو ملا، دیہاتی قسم کا کوئی بندہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رک گئے، اس کے ساتھ دعا سلام کی اور اپنے سر کے اوپر سے عمامہ اتارا، پگڑی اتاری، اور وہ پگڑی اور وہ عمامہ اس بدو کو، اس دیہاتی صحابی کو پیش کر دی کہ آپ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو۔ اس زمانے میں کوئی بندہ اپنی پگڑی کسی کو ہدیے میں دے دے، اپنا عمامہ کسی کو ہدیے میں دے دے تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ اس کی ویلیو نہیں رکھتے، لیکن اس زمانے میں بہت بڑی ویلیو تھی اس کی۔ اور صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا عمامہ نہیں دیا، بلکہ جس سواری کے اوپر آپ سوار تھے وہ سواری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس دیہاتی، اس بدو کو ہدیے میں دے دی۔ یعنی آج کے زمانے میں کوئی بندہ اپنی گاڑی کسی دیہاتی کو ہدیے میں دے دے، ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم کسی کو 10 روپے نہیں دے سکتے تو گاڑی تو کہاں سے دیں گے ہدیے میں، جس کو ہم جانتے بھی نہیں اتنا۔ تو کسی نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ حضرت یہ بندہ تو دیہاتی تھا، یہ بندہ تو گاؤں کا رہنے والا تھا، اگر آپ اس کو اس سے بھی کم کوئی چیز دے دیتے تب بھی وہ بندہ تو خوش ہو جاتا، آپ نے اپنا عمامہ بھی دے دیا،
اور اپنی سواری بھی اس کو دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جواب سنیں۔ حضرت نے فرمایا اس کا والد اور میرے والد صاحب یہ دونوں دوست تھے، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے پہنچی جس کا خلاصہ ہے کہ جس بندے کے والد صاحب کا انتقال ہو جائے اس کو چاہیے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس لیے میں اس کے ساتھ میں نے اس طریقے سے برتاؤ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو ملنے کے لیے آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے حضرت عمر کے لڑکے، ان کے اندر سنت کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ آپ سنت پر عمل کرتے تھے۔ تو تشریف لائے ملنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ سے، پھر فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ آپ جانتے ہو میں آپ سے ملنے کے لیے کیوں آیا ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ حضرت آپ مجھے ملنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ آپ کے والد صاحب اور میرے والد صاحب دونوں دوست تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے دوستوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی دوست ہوتی ہے، اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے والد صاحب کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے دوستوں کے ساتھ، اگر وہ غریب ہیں، اگر ان کی فائنینشلی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، تو ہمیں اس اعتبار سے بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی ان کے گھر پر ہم نے گوشت بھیج دیا، کبھی کوئی چیز ہدیے میں دے دی، یا کبھی موسم کا کوئی پھل آ رہا ہے ہم نے وہ پھل ان کو دے دیا، آم کا موسم آیا ہے ہم نے آم ان کے گھر پر بیچ دیا، رمضان کا مہینہ ہے ان کے گھر پر کوئی ہدیہ بیچ دیا۔ اس طریقے سے ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا نا، تو آپ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سہیلیوں کو یاد رکھتے تھے، ان کے گھر پہ کبھی گوشت بھیجا کرتے تھے، کبھی ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کی وفادار بیوی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو بندے کو اس طریقے سے بھی اچھے تعلقات اور اچھے برتاؤ رکھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کو بہت زیادہ یاد بھی کیا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، جب کبھی آپ یاد کرتے تو یوں کہا کرتے تھے انہا کانت وکانت، اپنے جیسے کیسے کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی اس طریقے سے کہا کرتے تھے میری خدیجہ میری خدیجہ تھی، میری خدیجہ میری خدیجہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا رسول اللہ آپ اس بوڑھی عورت کو بار بار آپ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ان کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا، ان کا زمانہ گزر گیا ہے، آپ پھر بھی یاد کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میری خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دینا، اس نے مجھے تب ساتھ دیا ہے جب مجھے کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس نے میرے اوپر اپنا مال تب لٹایا تھا جب مجھے کوئی مال دینے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو جب شیب ابی طالب کے اندر ایک گھاٹی کے اندر جب بند کر دیا گیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا اور آپ کا پرسنل معاملہ ہے، میں تو پیسے والی عورت ہوں، میں تو بزنس مین عورت، بزنس میرے پاس تو اچھا بزنس ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا تھا، حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا میرے سرتاج جہاں پر آپ رہوں گے وہاں پر میں رہوں گی، اور وہ ساری مشقت حضرت خدیجہ نے برداشت رکھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے برداشت رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اما جان عائشہ صدیقہ اس وقت نکاح میں تھی، حضرت جبرائیل آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں جبرائیل ہوں، میرا سلام آپ کی عائشہ کو کہہ دینا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، جبرائیل علیہ السلام حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر سلام کہنے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کس کو سلام کہتے ہیں؟ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے میں آئے تھے جس زمانے میں اللہ کے نبی کے نکاح میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور اس وقت جبرائیل نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدیجہ کو میرا سلام کہنا، بلکہ جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی خدیجہ کو اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر سے سلام کہا۔ کیا کہا تھا؟
آپ کی خدیجہ کو اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر سے سلام کہا ہے۔ کتنی وفادار عورت ہوگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بندے کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وفادار بیوی ہے، با حیا تھی، با وفا تھی، تو اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی بندے کو تعلقات اچھے رکھنے چاہیے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ اب میں نے ایک مرتبہ آپ کی اس سے پہلے والی تفسیر میں قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام نے کچھ اہم باتیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر کے اندر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب اور پاخانہ دھونے کی ضرورت پیش آئے، دھونے کی نوبت آ جائے، تو تم کو اپنے والدین کا پیشاب پاخانہ بھی دھونا چاہیے، اس طریقے سے دھونا چاہیے جس طریقے سے جب تم چھوٹے تھے اور تمہارا پیشاب اور پاخانہ تمہارے والدین نے صاف کیا تھا۔ کتنا زیادہ اللہ رب العزت نے اس کو اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بے ادبی میں اف سے بھی کوئی کم لفظ اگر ہوتا، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا ہے، اگر اس سے بھی بے ادبی میں کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کا بھی ذکر فرما دیتے۔ نمبر 3، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کی مقدار کیا ہے، یعنی کوئی کیٹیگری ہوتی ہے، کوئی مقدار ہوتی ہے کہ بھئی اتنی مقدار میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کی مقدار کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے مال سے بندہ اپنے والدین کو محروم رکھے۔ بندے کے پاس پیسہ اور اپنے والدین کو بندہ پیسہ نہیں دیتا ہے۔ اب دیکھو دنیا کے اندر آپ گھومو، معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور باپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ 2 وقت تک آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ اب دیکھ لو، تو بندے کو اپنے والدین کے اوپر پیسہ خرچ کرنا بھی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد جو ہے نا وہ اپنے والدین سے رسا جائے، اپنے والدین سے بات کرنا چھوڑ دے، یہ بھی ایک مقدار ہے، یہ بھی والدین کی نافرمانی میں داخل ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ بندہ اپنے والدین کو تیز نگاہ سے دیکھے۔ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، تیز نگاہ سے آنکھیں نکال کر دیکھنا بھی اپنے والدین کو جائز نہیں ہے۔ شریعت نے کس طریقے سے اپنے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ میں آگے 2 واقعہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، تو دنیا میں اللہ رب العزت بندے کو کس طریقے سے تڑپا کر موت دیتا ہے۔ نمبر 4، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھی بات کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو قولاً کریمہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو ابا اور اماں کہہ کر خطاب کرنا، یعنی پیار محبت کے ساتھ اپنے والدین کو بلانا اور ان کا نام مت لینا۔ بعض ایسی نافرمان اولاد ہوتی ہے اور ایسی بے غیرت اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کو ان کو ابا اور اماں کہنے میں شرم آتی ہے کہ میں اپنے والد کو ابا کہوں، میں اپنی والدہ کو اماں کہوں، یہ کہنے میں ان کو شرم آتی ہے۔ ایسی بھی نافرمان اولاد آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور ہم نے بھی دیکھی۔ تو یہ ہے حضرت زبیر ابن محمد، 5ویں بات، حضرت زبیر ابن محمد فرماتے ہیں، ان سے اس کی تفسیر نقل کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے والد صاحب تم کو بلاوے، یعنی بیٹا ادھر آؤ، بیٹا محمد، بیٹا عبداللہ، اس طریقے سے تم کو بلائے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ ابا جان، امی جان، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، اس طریقے سے ان کو جواب دینا چاہیے۔ ہم ذرا غور کریں کہ کبھی ہم کو اگر ہمارے والدین بلاتے ہیں تو کیا ہم اس طریقے سے جواب دیتے کہ ابو میں آ رہا ہوں، اماں میں آ رہا ہوں، ذرا انتظار کر لیجیے، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ کیوں بار بار چلاتے ہو، میں ابھی آ رہا ہوں، تم کو پتہ نہیں میں کسی کام میں مشغول ہوں؟ ہم اس طریقے سے جواب دیتے ہیں۔
اور شریعت کا حکم کیا، اس طرف آپ دیکھیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ اسی طریقے سے نمبر 7، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن کریم میں حسن سلوک پر جو والدین کے بارے میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے؟ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی نافرمان غلام ہو اور وہ اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے جائے، سیٹھ کے سامنے جائے، تو وہ کس طریقے سے گڑ گڑا کر بات کرتا ہے، اس طریقے سے اولاد کو اپنے والدین سے بات کرنی چاہیے۔ یعنی اتنا نرم لہجہ اپنے والدین کے سامنے رکھنا چاہیے جس طریقے سے ایک نافرمان نوکر اپنے ظالم سیٹھ کے سامنے رکھتا ہے، کبھی اس کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اس طریقے سے بندے کو برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے، ایک بوڑھے انسان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ میرے والد صاحب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے والد صاحب سے آگے مت چلنا، چلنے کا منع کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والد صاحب بھی چل رہا ہے، بیٹا بھی چل رہا ہے، تو بیٹے کو چاہیے کہ والد صاحب سے پیچھے چلے، ادب کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور ہم تو آگے چلنا تو بہت دور کی بات ہے، والد صاحب کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، تو کہاں سے جائز ہوگا یہ تو۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی تفسیر میں کہا تھا، یہ نہیں سوچنے کا کہ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے، والد صاحب نے اگر ظلم کیا ہے، والدہ نے ظلم کیا ہے، تب بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ انہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں صرف اتنا کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تم اور تمہارے والد صاحب دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہو تو اپنے والد صاحب سے پہلے تم کو بیٹھنا بھی نہیں، آگے چلنا بھی نہیں ہے، اور ان سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں، اتنا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کا نام لے کر کبھی مت پکارنا، ابو کا کبھی نام نہیں لینا ہے، اماں کا کبھی نام نہیں لینا ہے، اور ان کو کبھی برا نہیں کہنا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک میں ان کے سامنے جو جھکنے کا حکم فرمایا ہے کہ والدین کے سامنے جھک جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی تیرے سامنے ایسی بات کرے جو تجھے پسند نہ ہو تو تو ان کے سامنے تیز نگاہ سے دیکھنا بھی مت، اس لیے کہ بندہ سب سے پہلے جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے نا، وہ اپنی زبان سے بعد میں کرتا ہے۔ بندہ پہلے اپنی نگاہ سے بتاتا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، بندہ پہلے اپنی نگاہ سے بتاتا ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہے کہ جس نے اپنے باپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھا وہ اپنے باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی عمر، ان کے بھائی کا نام تھا عمر، وہ پوری رات نماز پڑھتا ہے اور اسی میں رات گزار دیتا ہے، اور میں پوری رات نفل نماز نہیں پڑھتا ہوں بلکہ میں اپنے والدہ کی پاؤں دباتا ہوں۔ زندگی میں میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرا بھائی اپنی ساری رات کی عبادت مجھے دے دے، اس لیے کہ میں اپنی والدہ کی جو پاؤں دباتا ہوں نا، یہ میرے بھائی کی پوری رات نفل پڑھنے سے بہتر عمل کرتا ہوں۔ مجھے کبھی بھی دل میں یہ نہیں آتا ہے کہ میں بھی میرے بھائی کی طرح اس طریقے سے پوری رات کی عبادت کروں، اس لیے کہ میں اس سے بڑی عبادت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائے ہمارے بزرگان دین اس چیز کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ جو بندہ اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کے لیے کس طریقے سے رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے 3 بھائی تھے، اس کے ساتھ ٹوٹل 4 بھائی تھے، اور ایک والد صاحب تھے، والدہ تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک بھائی نے اپنے 3 بھائیوں کو یوں کہا کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، اور اس شرط پر کرو کہ ہم والدین کی خدمت بھی کریں گے
اور والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی میراث میں سے 1 روپیہ ہمیں نہیں چاہیے. یعنی آپ خدمت کرو اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرو. اور اگر آپ اس شرط کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر میں اس شرط کے ساتھ تیار ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کی خدمت بھی کروں گا اور والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کے میراث میں سے 1 پیسہ میں نہیں لوں گا. تو اس کے 3 بھائیوں نے کہا کہ تجھے بہت خدمت کرنے کا شوق ہے نا, تو ایک کام کر, تو خدمت کر لے اور تو والد صاحب کے انتقال کے بعد پیسے لینے کے لیے مت آنا, تو للہ خدمت کر لے. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں. اس کو یقین تھا کہ اگر میں نے اپنے والدین کی خدمت کر لی تو اللہ رب العزت مجھے آخرت میں تو بدلہ عطا فرمائیں گے, لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت مجھے رزق سے محروم نہیں رکھے گا. اس نے خدمت کی, والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس نے منع کر لیا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے. زندگی گزرتی رہی, فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی تھی. ایک مرتبہ یہ رات کو سو گیا تو خواب میں اس کے والد صاحب کی زیارت ہوئی یا کسی اور بندے کی زیارت ہوئی, اور اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر 100 اشرفیہ 100 دینار ہے, تم وہاں پر جا کر سے اٹھا لو. تو خواب میں اس بندے نے اس بندے کو پوچھا, اپنے والد صاحب کو پوچھا یا کسی اور بندے سے پوچھا کہ جو 100 دینار تم مجھے لینے کا کہہ رہے ہو اس میں برکت ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, برکت تو نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ پھر تو مجھے نہیں چاہیے. یہ بندہ صبح میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کے سامنے اس نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے اور فلاں جگہ پر 100 اشرفیہ پڑے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ جا کر تم اٹھا لو. اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھا سکتا ہوں, اس لیے کہ اس میں برکت نہیں ہے. یہ بندہ سو گیا. دوسری رات جب آئی تو رات کو اس نے پھر خواب دیکھا, تو خواب میں اس کے والد صاحب تھے یا کوئی اور بندہ تھا. اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ, وہاں پر 100 اشرفیہ نہیں ہے بلکہ 10 اشرفیہ ہے. خواب میں اس بندے نے پوچھا کہ اس میں برکت ہوگی؟ اس نے کہا کہ نہیں, برکت تو نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے. صبح میں جب دوبارہ اٹھا تو اپنی بیوی کے سامنے خواب بیان کیا, تو بیوی نے کہا کہ جا کر لے لو. اس نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا ہوں, اس لیے کہ اس میں برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہے تو میں اس پیسوں کا کیا کروں گا. تیسرے دن پھر سو گیا اور سونے کے بعد اس نے پھر خواب میں کسی بندے کو دیکھا اور اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ, وہاں پر نہ 100 اشرفیہ ہے نہ 10 اشرفیہ ہے بلکہ صرف 1 اشرفیہ 1 دینار ہے. اس بندے نے خواب میں پوچھا کہ اس میں برکت ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں, اس میں برکت ہوگی. صبح میں جب یہ بندہ اٹھا, بیوی کے سامنے تذکرہ کیا, اس نے کہا کہ اگر برکت ہے تو جا کر تم لے لو. اس بندے نے وہ 1 دینار لے لیا. دیکھو اللہ رب العزت بندے کو رزق کہاں سے دیتا ہے. بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس جگہ پر سے رزق دینے والا ہے. اور اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد ہم اپنے والدین کی خدمت اس لیے کریں کہ تاکہ دنیا میں ہمیں برکت مل جائے. اس وجہ سے ہمیں اپنے والدین کی خدمت نہیں کرنی ہے. والدین کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے اور میرے نبی کا مجھے حکم ہے, اس لیے میں اپنے والدین کی خدمت کروں گا. یہ بندہ صبح میں گیا, اس نے وہاں پر سے 1 دینار اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد بازار میں گیا اور بازار میں جانے کے بعد اس نے 1 دینار کی 2 مچھلیاں خریدی. گھر پر لایا, مچھلیوں کو صاف کیا تو دونوں مچھلیوں کے اندر سے قیمتی موتی اور قیمتی پتھر نکلے. اور بندہ یوں کہتا ہے کہ ایسے قیمتی موتی نکلے اور ایسے قیمتی پتھر نکلے کہ میں نے زندگی میں ایسا قیمتی موتی اور ایسا قیمتی پتھر میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. میں لوگوں کے پاس گیا بیچنے کے لیے, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا کر سکے. تو ایک کام کر, تو وقت کے بادشاہ کے پاس چلا جا. وہ بندہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کے پاس جانے کے بعد اس نے وہ قیمتی موتی اس کی خدمت میں پیش کیے. تو بادشاہ نے اس بندے کو وہ جو قیمتی موتی نکلے تھے اس کے بدلے میں 90 خچر بھر کر اس کو سونا دیا. کتنے خچر دیے؟ سونے سے 90 خچر اس کو دیے اور کہا کہ میرے خزانے میں اتنا ہے, اس لیے میں نے اس کو تجھے دے دیا اور تو بدلے میں مجھے وہ قیمتی پتھر دے دے. جب برکت اللہ رب العزت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے دیتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو ایسی جگہ پر سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں پر سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے.
اس بندے کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت مجھے 1 دینار کے ذریعے سے 2 مچھلیاں دے گا اور وہاں پر سے اتنی بڑا میرے لیے رزق کا انتظام کرے گا. اس بندے کو نہیں پتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور اللہ رب العزت ارشاد کیا فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں, اور ایسی جگہ پر اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں پر سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں میرے دوستوں. اب جو بندہ دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی کرتا ہے, ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے مؤخر فرما دیتے ہیں. کسی بندے نے زنا کیا, دنیا میں اس کو سزا نہیں ملی, اللہ نے اس کو آخرت میں سزا دے دی. لیکن والدین کا دل دکھانا, والدین کی نافرمانی کرنا, والدین کو ستانا, یہ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا بندے کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں. میں بھی کتاب پڑھ رہا تھا تو پڑوس کے ملک کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, تو انہوں نے 1-2 کارگزاریاں اپنی سنائی. فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے, جب وہ جوان تھے تو ان کی والدہ بالکل اپنی آخری زندگی گزار رہی تھی. ڈرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں, ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی آخری زندگی گزار رہی تھی اور وہ اپنی والدہ کو ستایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور ان کی والدہ بند کمرے کے اندر بیچاری اکیلی مر گئی. ان کے پاس کوئی نہیں تھا ان کے پاس. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا, ان کی والدہ کو دفن کر لیا, یہ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی گزار رہے تھے. لیکن میں نے سنا تھا کہ جو بندہ اپنے والدین کو ستاتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بندے کو سزا دیتے ہیں. میں نے سوچا کہ اس سے بڑا ستانا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ماں کو مرنے کے لیے اکیلی چھوڑ دیا. اب اس بندے کو سزا کیسے ملے گی؟ یہ بندہ تو خوشحالی والی زندگی گزار رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 30 سال کے بعد ان کو اس گناہ کی سزا ملی. یہ بندہ بیمار پڑ گیا, میرے والد صاحب کے دوست تھے اور میں ڈاکٹر تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا چلو نا, ہمارا دوست ہے تو ذرا اس کی بیمار پرسی کر کے آتے ہیں, اور ان کو اگر کوئی دوائی کی ضرورت ہو وہ دوائی تم ان کو دے دو. میں ان کے پاس گیا, ان کو میں نے دوائی دے دی اور میں نے ان سے کہا کہ تم ایک کام کرنا, میں کچھ چیزیں کھانے کے لیے کہتا ہوں, یہ طاقتور چیزیں, اب اس کو کھانا. تو اس بندے کی آنکھوں میں ایسے آنسو آ گئے. بندہ جو دنیا میں کرتا ہے بندے کو بھگتنا پڑتا ہے. پھر اس بندے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کی اچھی کنڈیشن ہے, آپ پیسے والے ہو, آپ کے پاس اولاد بھی ہے, 3 آپ کے لڑکے ہیں. تو اس بندے نے کہا کہ میرے 3 لڑکے ہیں اور اس بیماری کے اندر میرا ایک بچہ بھی میرا خیال رکھنے کے لیے نہیں آتا ہے. بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو اس کے آنے والی اولاد اس کی خدمت کرے گی, اور اگر بندہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرے گا تو پھر یہ بھول جانا اور یہ خواب سجانا ہم چھوڑ دے کہ میری آنے والی اولاد میری خدمت کرے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے نا, غالباً تنبیہ الغافلین کے اندر علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ اپنے والدین کو, اپنے والد صاحب کو گھسیٹتا ہوا, مارتا ہوا لے جا رہا تھا. تو جب گاؤں کا چوراہا آیا نا, جہاں پر سے گاؤں ختم ہوتا ہے, تو اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تو مجھے یہیں تک چھوڑ دے, اگر اس کے بعد تو مجھے گھسیٹ کر لے گیا تو اللہ کے دربار میں تو ظالم بن جائے گا. تو بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ تو اس طریقے سے کیوں کہتا ہے مجھے؟ اس نے کہا کہ میں بھی اپنے باپ کو گھسیٹ کر یہاں پر لایا تھا اور آج میں نے یہ بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بندہ جو دنیا میں کرتا ہے تو بندے کو بھگتنا پڑتا ہے. اب سنیں, اس بندے نے اپنی ماں کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا. اب اس کی موت کیسے آتی ہے؟ یہ بندہ مر گیا اور اکیلا ہی مر گیا, اس کے پاس اس کی اولاد کوئی نہیں تھی. لوگوں کو پتا تب چلا جب صبح میں چیونٹیوں نے اس کی لاش کو کھانا شروع کر لیا تھا. تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ بندہ رات کو مر گیا ہے اور پوری رات چیونٹیوں نے اس کے جسم کو کھایا ہے. بندے نے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دیا مرنے کے لیے, تو اس کی موت بھی ایسی آئی. وہی ڈاکٹر صاحب غالباً کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر میری نوکری تھی, میری جاب چل رہی تھی, تو ایک وارڈ کے اندر ایک نوجوان آیا اور اس کے دونوں جو پھیپھڑے تھے نا وہ خراب ہو گئے تھے. پیٹ کے جو پھیپھڑے تھے وہ خراب ہو گئے تھے.
اور وہ بندہ کہتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اس سے بھیانک موت میں نے کسی کی نہیں دیکھی ہے، 40 سال کے اندر میں نے زندگی میں ایسی موت کسی کی نہیں دیکھی ہے جیسی میں نے اس نوجوان کی دیکھی ہے۔ اس بندے کی آنکھیں بالکل پھٹ گئی تھی، منہ بالکل کھلا تھا، اور ایسے زور زور سے چلا رہا تھا، اور اس کے منہ سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی بندہ اس کا گلا دبا رہا ہو، اس طریقے سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ آخر میں وہ جنرل ہال کے اندر تھے، تو مریض جو دوسرے تھے وہ پریشان ہو گئے تھے، وہ ڈر گئے تھے، وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے، تو ہم نے اس کو ایک الگ کمرے کے اندر شفٹ کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے مرنے سے ایک دن پہلے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، کہ اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لوگ ڈر رہے تھے۔ تو آخر میں اس کے باپ نے مجھے یوں کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک کام کیوں نہیں کر لیتے ہو، میرے سے میرے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، تم اس کو زہر کا انجیکشن دے دو اور اس کو مار دو۔ تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ یار یہ تو تیری اولاد ہے، تیری اولاد کے بارے میں تیری زبان سے اس طریقے سے جملہ کیسے نکل سکتا ہے؟ کبھی پتھر دل باپ بھی اس طریقے سے بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس باپ نے کہا کہ میرا بیٹا اپنا جو گناہ ہے اس کی سزا اس وقت وہ بھگت رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کیوں، کس طریقے سے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس کی شادی ہو گئی تھی، اور شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی ماں کو مارا کرتا تھا، اور آج اس کی یہ سزا بھگت رہا ہے۔ والدین کو ستایا نا، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بندے کو اس طریقے سے سزا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے والدین زندہ ہیں میرے دوستوں، ہم ان کی قدر کر لیں، اور ان کی خدمت کرنے کے بعد ہم اپنی جنت کو کما لیں۔ اب آپ کی خدمت میں ایک دعا پیش کرتا ہوں، وہ دعا انشاءاللہ یہاں پر باہر لگا بھی دوں گا، جس کو بھی چاہیے اس کا فوٹو لے لے، یاد کر لے۔ یہ دعا ایسی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد یوں دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو گویا کہ اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر لیا۔ اگر ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے، اور والدین کے انتقال کے بعد اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے ان کی نافرمانی کر لی ہے، لیکن اب اللہ رب العزت ہمیں اپنی والدین کی فرما برداروں میں بنا دے، اپنے والدین کی اطاعت گزاروں میں بنا دے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ اگر بندہ مسلسل مانگتا رہے گا اور بندے نے دنیا کے اندر اپنے والدین کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے والدین کی فرما بردار اولادوں میں شامل کر لے گا۔ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے بخاری شریف کی شرح، اس کا نام ہے عمدۃ القاری۔ اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں کہ جو بندہ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھے، اب دعا کے الفاظ آپ سن لیں، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله العظمۃ فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، هو الملک رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ دعا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ حوالہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عمدۃ القاری، جو بخاری شریف کی شرح اور گائیڈ ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے اس دعا کو ہم یاد بھی کر لیں، روزانہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام بھی کریں، چاہے والدین زندہ ہے چاہے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، دونوں صورتوں میں ہم اپنے والدین کو اس دعا کا ثواب پہنچائیں کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچا دے۔ تو امید اللہ رب العزت کی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ انشاءاللہ ہماری آخرت میں پکڑ کرے گا، نہ دنیا کے اندر اس کا وبال ہمارے اوپر آئے گا۔ تو اس دعا کو آپ یاد کر لیں، کسی کو فوٹو چاہے تو میں فوٹو بھی دے دوں گا، ورنہ باہر لگ جائے گی، تاکہ اس کو یاد کر لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مزید بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں اور کچھ واقعات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ تفصیل میں بیان کریں گے۔